ہم 11واں پارہ شروع کرتے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا. جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہاری حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہاری طرز عمل کو دیکھے گا، یعنی کہ جو کام کیے ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جو غزوہ تبوک سے، تو اب کیا تھا کہ جو لوگ نہیں جا پائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جو لوگ جنرلی جو ہے جانا نہیں چاہتے تھے، اب وہ آ کر کے اپنے اپنے جو ہے وہ گزارشات پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما کیا رہے ہیں، بے شک تم ان سے اعراض ہی کر لو کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا پھر اللہ کو تو راضی نہیں کر پاؤ گے نا. دیہاتی عرب یعنی کہ جو صحرا میں رہتے تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو دیہاتی عرب ہیں یا جو بدوی عرب ہیں، کفر و نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں. ان کے معاملے میں ان کے امر کے امکانات زیادہ ہیں. ان کی سختی کیوں ہے؟ بیسکلی کہ ان کی دین کی حدود سے ناواقف رہیں، یعنی کہ خصوصاً جو ہے وہ معاملات کیا ہے کہ اس امر کے امکانات بہت زیادہ ہیں ان کے لیے کہ دین کے حدود سے ناواقف رہیں، اور جو اللہ نے رسول پہ نازل فرمائے یعنی کہ بہت سے دینی معاملات ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں عموماً جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں زندگی ہوتی ہے بہت سخت لائف ہوتی ہے، بہت ٹف لائف ہوتی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ عموماً جو ہے لوگوں کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں ایسے ماحول میں رہنے پہ، اور کوئی بھی بات جو ہے وہ اتنی آسانی سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ جو ہے ان کے چونکہ سخت ماحول کی وجہ سے جو ایک ان کا اثر ان پہ ان کے لہجے میں، ان کے حلیے حال میں، ان کے رشید و برخاست میں بہت سے کاموں میں نظر آتا ہے ہمیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، وہ آیات سنتا ہے، پڑھتا ہے اور پھر کوئی فائدہ نہیں لیتا اس سے. دوسرا شخص وہ ہے جس کا دل زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کی آیات دل لگا کر نہیں سنتا، غفلت میں رہتا ہے، جبکہ ابھی اس کی زندگی دل کی زندگی ہے، باقی دل زندہ ہے اس کا، مگر پھر بھی وہ کسی چیز میں کان ہی نہیں دھرتا. تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل ابھی زندہ ہے اور اہلیت بھی رکھتا ہے، ہر آیات پہ کان لگاتا ہے، دل کو حاضر رکھتا ہے، آیات جو بیان کی اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اسے سبق اور فائدے حاصل کرتا ہے، تو یہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کفر اور نفاق اور جہاں پہ بھی پڑھے ہیں، اور جب وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں یا ان کو اسلام کی روشنی مل جاتی ہے اور اسلام کو طرف ریوائیو کر لیتے ہیں اپنے دین کو، تو پھر اس کے بعد ان کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کا دل اللہ کی باتیں سن کر کے کیا محسوس کرتا ہے، اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو فال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل عطا کرے جو کہ آیات کو سنے، آیات کو سمجھے، آیات پر عمل کرے اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے اور ان سے سبق لے اور اپنی نصیحت کے لیے سننا شروع کرے. آمین. اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. ان بدیوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ کب تمہاری شکست ہو اور ہم تم پر آگے چڑھ بیٹھے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی میں مسلط ہے اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے. ان بدیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کہ سارے بدوی ایسے نہیں ہیں، کچھ بدوی جو ہے وہ اس سے مختلف بھی ہیں، جیسے کہ آل ابی اوفا کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے صدقات لے کر آپ وسلم کے پاس آئے تو آپ وسلم نے صدقات وصول بھی کیے اور ان کے لیے باقاعدہ رحمت کی دعائیں بھی کی. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اللہ یقیناً درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظیم. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا تھا، سبقت کی تھی، نیز وہ جو تابعین یعنی ان کے پیچھے ان کے بعد آنے والے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک ٹائٹل دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یعنی اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنا بھی ناکام صحیح مگر آخرت میں کامیاب ہو جائے. ہم دنیا کی کامیابی کو ساری کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا. تمہارے گرد و پیش میں جو بدبی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح مدینے کے باشندوں میں بھی بہت سے منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت ماہر ہو گئے. یعنی کہ اتنا ماہر ہو گئے نفاق میں، اپنی منافقت چھپا جاتے ہیں. آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تم انہیں نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، اور قریب ہے وہ وقت کہ جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے اور پھر وہ زیادہ سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. لیکن پھر ان کو باقاعدہ اور مزید سزا کے لیے جو ہے وہ آگے لے جایا جائے گا. والآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. ان کا طرز عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے. امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو. یعنی کہ ان سے صدقہ لو، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ دے کر انسان پاک ہو جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یعنی کہ صدقہ اگر کوئی لے رہا ہے آپ سے تو آپ شکر ادا کریں کہ کوئی صدقہ لینے والا ہے آپ سے. وہ مانگ رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی اپارچونٹی کے دروازے کھول رہا ہے، آپ کے لیے کوئی نیکی کے دروازے کھول رہے ہیں. اور ہمیں من کیا لگ رہا ہوتا ہے، کیا سب لوگ مانگنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہے اور آپ دینے والے ہیں تو الحمدللہ شکر ادا کریں اس بات کا. آپ سے کیا فرمایا جائے؟ صدقہ لے کے انہیں پاک کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرو اور تزکیہ کرو اور ان کے لیے حق میں دعائیں رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کی وجہ سے ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. ان کا دل سکون میں آ جائے گا تمہاری اگر دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی تو. ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یعنی عمل کرو گے تو کام آئے گا، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. یعنی کہ ہم عموماً جو ہے باتیں ہی کر کے دنیا فتح کر لینا چاہتے ہیں اور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ لوگ اور ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پہ اثر نو مہربان ہو جائے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو کہتے ہیں نا ریزلٹ لیٹر آن والی بات ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ تھے جن کا معاملہ ابھی بھی روک دیا تھا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے جانے دیں اس بات کو. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں، اس بار کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے ابھی اس کی طرف آگے جا کر کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. کچھ اور لوگوں نے جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ وہ دین کو نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور اہل ایمان پر پھوٹ ڈالیں، اور اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے، یعنی کہ چھپنے کی جگہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا، وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ بھی نہ تھا. یعنی کہ ہم کوئی چیز اور چاہتے ہی نہیں تھے. یہ مسجد درار کی بات ہو رہی ہے کہ جو بنائی گئی تھی صرف اور صرف منافقین کے مل بیٹھنے کی اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ اور پلاٹنگ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت بنائی گئی تھی. مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی کہ جس عمارت کو مسجد کہا جا رہا ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ عمارت ہے کہ جس مقصد کے تحت بنائی گئی تھی. وہ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کو نقصان دینا تھا. جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر بنائی گئی تھی وہ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. یعنی کہ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں زیادہ ضروری ہے کہ تم وہاں جا کے کھڑے ہو. اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو وہاں جا کے پڑھو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند فرماتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو اپنی پاکیزگی پانی سے حاصل کرتے تھے، یعنی پانی سے اپنی جو ہے وہ باقی نجاست کو دھویا کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. یعنی پاکیزگی میں اور طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف اور صرف ہم بعض اوقات ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں یا بعض اوقات جو ہے ہم اپنے آپ کو پانی سے صاف نہیں کر پاتے، ٹشو وغیرہ صاف کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں بعض اوقات گندگی کسی نہ کسی طرح رہ جاتی ہے، جبکہ پانی سے کیا ہوتا ہے کہ مکمل گندگی نجاست صاف ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنی پاکیزگی کا اہتمام پانی سے کیا کرتے تھے. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اس کی رضا کی طلب پر کی ہو،
یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی کمزور کنارے پر اٹھائی ہو اور وہ سیدھی جہنم میں آ گری ہو، یعنی سیدھی جہنم کی آگ میں آ گری ہو. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھایا کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے ایمان اور ان کے عمل کیسے ہیں، اس کے بعد ہی ان کو توفیق ملتی ہے ہدایت کی اور سیدھی راہ کی. اور اگر ان کی نہیں ہوتی تو ان کو توفیق بھی نہیں ملتی کہ وہ سیدھی راہ پائیں یا سیدھی راہ پہ چلیں. اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی کہ وہ مر ہی جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال اور جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے اللہ کے ذمے ایک پختہ عہد ہے، اور وہ کہاں؟ تورات اور انجیل اور قرآن میں. یعنی کہ ریفرنس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں کو اللہ کے نام میں لڑا دیتے ہیں، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے ایک کنفرمڈ جنت ہے، جو کہ چونکہ انہوں نے اپنے مال کا بہترین سودا کیا. اس لیے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنی عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ. کس بات پر؟ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے لیا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل بزنس کیا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کون کون سے گر سیکھ رہے ہوتے ہیں. کامیاب کے لیے کتنے ہی ایسے لوگوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جائیں. اللہ سبحانہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے جان و مال سے سودا کرنا پڑے گا. اور وہ سودا مزید ڈیفائن ہوتا ہے آگے جا کر. وہ کیسے؟ التائبون، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، العابدون، اس کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، یعنی کہ ادھر ادھر جانے آنے والے، الراکعون، الساجدون، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یعنی کہ یہ سارے لوگ ہی، یعنی کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی. جنت کے لیے یہ ساری ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ سارے سٹیپس فالو کرنے پڑیں گے. ان تمام سٹیپس سے گزرنے کے بعد ہی ہمیں آگے جنت کا ٹھکانہ ملے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں. کیا خوشخبری دے دیں؟ کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ضرور تمہارے لیے انعام کے طور پہ موجود ہے. اور وہ جنت کیسی؟ جس پیچھے ہم نے بات کی کہ جس کا 1 اینٹ سونے کا اور 1 اینٹ چاندی کا، اور اس کی کستوری اس کے سیمنٹ ہے، اس کے سنگریزے موتی کے اور یاقوت کے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہے کہ جہنم کے وہ مستحق ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. یعنی کہ یہاں پر ایک اور ریفرنس دے دیا گیا، تو آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، تو کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہاں مغفرت کی دعا کے لیے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو کرتے تھے وہ تو اس وعدے کی وجہ سے کرتے تھے، مگر جب اس پہ یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل اور بردبار انسان تھے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بے شک اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں بچا سکے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے تھے. یعنی کبھی دلوں میں مخلص بھی تھے مگر دلوں میں کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ٹیڑھا پن آ بھی جاتا ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے. اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ وہی باتیں جو پیچھے ہو گئی تھی کہ جن کا رزلٹ لیٹر آن تھا کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا.
جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی تھی، انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے اب کوئی جائے پناہ خود اللہ کے دامن کے سوا نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان تینوں صحابوں کے بارے میں آتا ہے کہ تین جو ہے صحابی تھے جن کے بارے میں آتا ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ بھی جانا چاہتے تھے جہاد میں، مگر کسی نہ کسی بنا پر سستی اور کی بنا پر جو ہے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب یہ پیچھے رہ گئے، جب سب نے آ کر کے اپنی اپنی جو ہے وہ گزارشات پیش کی، اپنے عذر پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو انہوں نے سچ بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجہ ہی نہیں تھی ہمارے پیچھے رہنے کی مگر سوائے سستی کے، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ تو ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا کہ ان کا معاملے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ تقریباً 50 روز کے بعد ان کے معاملے کا فیصلہ ہوا، اور اس درمیان میں ان سے کسی کو بات کرنا منع تھا، سوشل بائیکاٹ تھا ان کا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپ دیکھیں بیچ میں پھر فیصلہ یہ بھی کیا کہ اپنی وائف کو بھی اپنے گھروں میں بھیج دو، یعنی کہ پھر آپ سوچیں کہ 50 دن کیسے گزارے ہوں گے انہوں نے کہ جب کوئی بھی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات کریں، ہم کسی سے بات کریں، سوشلائزنگ کریں، کچھ نہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں کوئی نیا کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو، مگر ان سے کہا گیا کوئی بات ہی نہیں کرے گا، نہ ہی نہ کوئی ان کی باتوں کا جواب دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی 50 دن کے بعد ان کی جو ہے وہ معافی قبول کر لی تھی اور ان کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ان کا واقعہ آ رہا ہے، بہت تفصیل سے، بہت خوبصورت حدیث ہے ان کے بارے میں کعب بن مالک کی۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کتابیں اٹھا سکتے ہیں اور سیرت النبی بھی اٹھا سکتے ہیں، وہاں مل جائے گا واقعہ آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز بھی زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک و پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف ہے وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو ناگوار ہو اس پہ وہ قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے وہ انتقام لے اور ان کے بدلے میں ان کے حق میں کوئی عمل صالح نہ لکھا جائے، یعنی کہ ضرور ہوگا۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے کچھ نہ لکھ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ ان کو عطا کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کام کا، ہر ایک بات کا صلہ ضرور ان کو دیا جائے گا، ضرور ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان میں سارے کے سارے ہی نکل پڑتے۔ چلیں اب یہاں بات جو پیچھے ہو رہی تھی نا کہ سب کے نکلنا ضروری ہے، تو غزوہ تبوک میں سب کا نکلنا ضروری تھا، یہ بات ختم ہو گئی، غزوہ تبوک بھی ختم ہو گئی، تو پھر آپ کیا کہا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک بیسیکلی اگر آپ سیرہ پڑھیں تو سیرہ کی سب سے آخری غزوہ جو ہے غزوہ تبوک کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی غزوات نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اب غزوات ختم ہو گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ کرنے والے کچھ اور کام بھی ہیں، اور وہ اور کام کیا ہیں کہ مگر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر کے آتے، دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے۔ آپ دیکھیں انسانی ذہن اور کردار کی جو اصلاح کا کام ہے مشکل ترین کام ہے، جنگ سے زیادہ مشکل ترین کام ہے، لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کر دی جائے۔ تو آپ وسلم نے کیا فرمایا، جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو بیان نہ کرے، یعنی کہ شیئر نہ کرے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ تو جمع کرتا اور اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، یعنی خزانہ ہے مگر خرچ ہی نہیں کرنا، بخیل ہے وہ۔ اور آپ وسلم نے اس کے بدلے میں کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھ جاؤ تو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور آپ وسلم کیا فرماتے ہیں، یقیناً اللہ، فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں سمندر میں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا دین کی تعلیم حاصل پہنچانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کیا فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ عالم کی صحبت، کسی بھی علم والے کی مجلس میں بیٹھنا، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرا روزے رکھنا۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں آپ کو اس رمضان میں تینوں ہی انشاءاللہ العزیز آپ کو موقع ملے گا تو اپنے دل کو ایمان سے بھر لیجیے گا۔ تو یہاں پر علم کے راستے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں علم کا راستہ بھی فی سبیل اللہ راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو عابد پہ فضیلت دی، یعنی ہم کہتے ہیں نا ہماری عبادتیں بہت سی ہم نے کر لی ہیں، بہت عبادتیں کافی ہیں، علم حاصل کرنا جو ہے وہ عابد سے بھی زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔ مزید کیا فرمایا کہ تم میں سے جو علم حاصل کرے اور سیکھے یا سکھائے، یعنی کہ یا تو یہ کہ وہ علم سکھانے والا بن جائے یا تو وہ علم سیکھنے والا بن جائے۔ تو آپ کیا سمجھ آیا یہاں سے ہمیں
کہ ہمیشہ ہر علاقے سے کچھ لوگ نکل کے آئیں، علم سیکھیں اور واپس جا کے اپنے علاقوں میں یا اپنے گھروں میں یا اپنے خاندانوں میں علم کو پہنچانے کا کام شروع کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہے، اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ یعنی کہ جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ ایسی بات تھی؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری لگی ہوئی ہے، ان کے اندر ایک گندگی ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں ہر انسان کے اندر ایک روحانی گندگی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ان کی گندگی میں ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ ہی کر دیا اور مرتے دم تک وہ کفر میں مبتلا ہی رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یعنی کہ انسانوں کے اوپر آزمائش تو آتی ہی رہتی ہے، ہاں آزمائش فرق ہے، ڈفرنٹ آتی ہے، سنبھل جائیں کہ آئے گی تو ضرور۔ اگر اس پر بھی توبہ نہ کرے اور کوئی سبق نہ لیں تو جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو تمہوں کے پاس ایک رسول آ وسلم جو تم میں سے ہی ہے، تمہارا نقصان اس کو بڑا ہی شاق گزرتا ہے، یعنی کہ بہت ہی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے تمہارے نقصان پر، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو فلاح ملے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اب دیکھیں کہ لیڈر کا کام کیا ہے کہ جب تک کہ وہ لوگوں کی کامیابی کا حریص نہ ہو جائے۔ پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ جب کوئی لیڈر خود کامیاب ہوتا ہے تو کیا چاہتا ہے اس کے فالوورز بھی کامیاب ہوں، وہ کامیاب لوگوں کا لیڈر بننا چاہتا ہے، ناکام لوگوں کا لیڈر نہیں بننا چاہتا۔ جو ناکام لوگوں کے لیڈر بنتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں کہلاتے پھر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لیڈر تھے کہ جو اپنے لوگوں کی کامیابی چاہتے تھے کہ لوگ بھی کامیاب ہو۔ یہ چین ریئیکشن ہے نا کہ جب ایک انسان خود کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کو پاس آن کرتا ہے، جو اس سے گزر کر آگے آگے جاتی رہتی ہے اور پھر پوری ایک چین بن جاتی ہے کامیابی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کون سی چین بنائی تھی؟ صحابہ کرام کی چین بنائی تھی نا۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو صحابہ کرام کی چین تھی وہ ایک کے بعد ایک انہوں نے کیا کیا، جو ان کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، قرآن دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے اپنے نیکسٹ جنریشن کو پاس سیٹ آن کیا، اس کے بعد ان کی نیکسٹ نے اگلے کو پاس کیا، پھر ان کی نیکسٹ نے اگلے کو پاس کیا۔ تو اب دیکھیں یہی کام جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو تمہارا نبی ہے جو رسول ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم سب کو بھی کامیاب ہونے کے لیے اسی چین کو پکڑنا پڑے گا، اسی چین کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا تھا، تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک وہ قرآن و سنت کو پکڑ نہ لے مضبوطی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ دعا آ رہی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو صبح شام 7 دفعہ پڑھنا ابن داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اہم کاموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں جو اس کو 7 دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ بہرحال خود اس کے پڑھنے کے بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے الفاظ بھی اتنے خوبصورت ہے کہ اللہ کافی ہو جائے گا، تو اللہ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے۔ تو اگر کوئی اس کے اندر کسی بات نہ بھی ہو کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہ بھی ملے، ہمیں کمزور بھی روایت مل جاتی ہے، تو بھی آپ دیکھیں اٹسیلف اس کے الفاظ خود اتنے خوبصورت ہیں کہ یہ خود بخود پڑھنے کا دل جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ نے اسے بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے نا حسبی اللہ، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا صرف حسبی اللہ ہی پڑھتے ہیں، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پورا کا پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ توبہ مکمل کر لی ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے مغفرت کی کافی ساری جو ہے بات ہوئی، تو ہم مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں، جس میں سے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.